الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات میں بنائی ہوئی ہر چیز اس کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے. اس جہان رنگ و میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کریم نے بے مقصد و بے فائدہ بنائی ہے، اور یہی اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ اللہ کریم کی تخلیقات کو دیکھ کر اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات میں بنائی ہوئی ہر چیز قابل تعریف ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے آپ دیکھیں اور تعریف کیے بغیر چلے جائیں. لیکن کتاب مبین کے مطالعے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے کتاب مبین میں اپنی تخلیقات کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ چیز اس مقصد کے لیے بنائی، اس کو اس مقصد کے لیے بنایا. چاند کا یہ بنانے کا مقصد ہے، سورج بنانے کا یہ مقصد ہے، پہاڑ اس لیے بنائے تاکہ زمین حرکت نہ کرے. اغراض و مقاصد بیان ہو رہے ہیں، تعریف بہت کم ہے. اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کی تعریف کی ہے تو اس ہستی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر بارے میں تعریف ہے، ڈائریکٹ ہر سورہ میں تعریف ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پیاری بات فرمایا کرتی تھی کہ کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن کملی والے کی شان ہی شان ہے. لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی ایک ایسی آیت سے کرنا چاہوں گا
کہ جس میں اللہ کریم نے اپنے نبی کی تعریف کا ایک ڈیفرنٹ انداز، ایک انوکھا انداز اپنایا ہے۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ آپ کے سامنے ذکر کروں، اللہ میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ہم نے، میں لفظ ترجمہ کر رہا ہوں، انا ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، انا کا معنی بھی ہم نے، ارسلنا کے آگے جو نون الف نہ آیا اس کا معنی بھی ہم نے، تو کیا معنی بن گیا؟ انا ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، یعنی اللہ کریم نے بھیجا۔ ایک دفعہ فرمایا ہم نے دو دفعہ فرمایا۔ جب کوئی آدمی کام ایسا کرتا ہے جس کام کی تعریف ہونے لگتی ہے، کوئی ایسا کام بندہ کر لے، کوئی بلڈنگ کوئی بنانے والا معمار ایسے بنائے کہ اس کی پوری کراچی میں دھند پڑ جائے اور ہر گزرنے والا بندہ اس بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی سیلفی لے، بندے کی زبان پر ہو جائے فلاں بلڈنگ بنانے والے نے کمال کر، وہ جس نے وہ بنائی ہوتی ہے وہ لوگوں کو کیسے بتاتا ہے؟ وہ لوگوں وہ بلڈنگ جس کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں، بندے کی زبان پہ نام ہے اس بلڈنگ کا، لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں۔ جانتے ہو وہ کس نے بنائی ہے؟ نہیں جی ہم نہیں جانتے کس نے بنائی۔ وہ آگے سے کہتا ہے میں نے بنائی ہے، میں نے بنائی ایک دفعہ، میں نے دو دفعہ۔ مجھے لگتا ہے ایسے نہیں سمجھ آئے گا۔ میں آپ کو گھریلو مثال دیتا ہوں، گھریلو، پھر بات آپ سمجھ آئے گا۔ یہ کوئی خاتون اچھا سالن بنا لے، اچھا سالن، وہ بھی قسمت سے ہی بنتا ہے آج کل، کیونکہ خیر سے شوہرمے کا دور ہے، برگروں کا دور ہے، مقدروں سے ہی اچھا بنتا ہے۔ اگر سالن کھانا اچھا پکا ہو گھر میں، مقدر سے اچھا بنا لیا ہو، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ آج میں نے کھانا جو ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ دسترخوان پہ کھانا لگاتی ہے، شام کو جب اس کا خامد آتا ہے تو وہ پہلا لقمہ اٹھاتا ہے منہ میں ڈالتا ہے، تو وہ سامنے اس کے بیٹھ کے اس کے چہرے کا ویو اور ایکسپریشن پہلے سے پڑھ لیتے اور پھر اسے بڑے انداز سے پوچھتی کیسا پکا ہے؟ تو پھر آگے کیا بات ہے جی، آج تو آپ نے کمال، چاہے مرچی زیادہ ہی ہو لیکن رکھنے کے لیے کیا بات ہے، آج تو کمال کر دیا، بہت زبردست ہے۔ تو آگے سے پھر پتہ کیا کہتی ہے؟ اچھا تو پکے گا ہی، میں نے پکایا، میں نے پکایا ایک دفعہ، میں نے دو دفعہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرنے والا کام کرے اور اس کام کی تعریف ہونے لگے، بندے کی زبان پر اس کام کا تذکرہ ہونے لگے، تو کام کرنے والا ایسے ہی لوگوں کے سامنے کہتا ہے میں نے بنایا، میں نے تیار کیا، میں نے پکایا، میں نے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے۔ یا اللہ بڑا انداز اپنایا ہے، فرمایا کیوں نہ انداز اپنائے، ہم نے جس کو بھیجا ہے بڑی شان دے کر بھیجا ہے، اس کا شان بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، عظمت بھی اعلیٰ، رفعت بھی اعلیٰ، بلندی بھی اعلیٰ، آنا بھی اعلیٰ، جانا بھی اعلیٰ۔
رونا بھی آنا، مسکرانا بھی آنا، فجر بھی آنا، ظہر بھی آنا، عصر بھی آنا، مغرب بھی آنا، عشاء بھی آنا، تہجد بھی آنا، نوافل بھی آنا، فرائض بھی آنا، جلوت بھی آنا، خلوت بھی آنا، ظاہر بھی آنا، باطن بھی آنا۔ ہم نے اس کو اتنی عظمت والا بنایا ہے، اس جیسا پوری کائنات میں نہیں، نہ نوریوں میں، نہ ناریوں میں، نہ خاکیوں میں، نہ آدمیوں میں، نہ فلکیوں میں، نہ فرشیوں میں، نہ زمینیوں میں، نہ آسمانیوں میں، نہ پہلوں میں، نہ بادلوں میں۔ ہم نے ایسا عظیم الشان پیغمبر بنایا ہے، اس جیسا دوسرا کسی ماں نے جایا نہیں ہے، اور ہم نے اس جیسا دوسرا بنایا ہے۔ اللہ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا ہم نے ارسلنا بھیجا، ہم نے، اب سمجھ آئی کہ نہیں ہے یا اور گھریلو مثال دوں؟ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرنا۔ ایک دوسرا مقام اللہ کے قرآن کا، ایک اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہے، انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا، اپنی ملت کو جمع کیا، اپنی امت کو جمع کیا، اور اپنی امت کے سامنے تقریر کرنے لگے، خطاب کرنے لگے۔ اور اس نبی کی تقریر کا عنوان کیا ہے؟ نبی اپنی امت کے لوگوں میں تقریر کر رہا ہے، تقریر کا عنوان بھی شان مصطفیٰ ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے۔ کون سی سورت میں لکھا ہے؟ سورہ صف میں لکھا ہے۔ کتنے نمبر آیت میں لکھا ہے؟ 6 نمبر آیت میں لکھا ہے۔ مولا کریم نے فرمایا بھائی جب قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما بالبینات قالوا هذا سحر مبین۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اپنی قوم کو جمع فرمایا اور خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کا نبی بنا کے تم میں بھیجا گیا ہوں اس لیے تاکہ میں آج سے پہلے نازل ہونے والی کتاب، مجھ سے پہلے نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کروں، جس کتاب کا نام تورات ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، میں اس لیے تمہیں رسول بنا کے بھیجا گیا وَمُبَشِّرًا، تاکہ میں تمہیں خوشخبری دوں، تاکہ میں تمہیں گڈ نیوز دوں۔ گڈ نیوز دوں، کون سی گڈ نیوز؟ گڈ نیوز یہ ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر۔ ہم پنجاب میں وہاں اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، ایک رہبر آئے گا، ایک مرشد آئے گا، ایک لیڈر آئے گا، عبداللہ کا لفظ جگر آئے گا، آمینہ کا نور نظر آئے گا، فاطمہ کا بابا آئے گا، حسنین کریمین کا نانا آئے گا، ابو بکر کا آقا آئے گا، فاروق اعظم کا پیارا آئے گا، عثمان غنی کا دلارا آئے گا، علی المرتضیٰ کا پیر آئے گا، ان وہابیوں کا پیر آئے گا۔ نعرہ تکبیر۔ ہمیں لوگ یہ تانا دیتے ہو وہابیوں تمہارا تو پیر ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارا پیر بھی ہے اور ہم مرید بھی ہیں۔ ہم کس کے مرید ہیں؟ ہم اس کے مرید ہیں جس کا بلال مرید تھا۔ اللہ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ سارے بولو کیا نام ہوگا؟ احمد۔
اللہ اللہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم الرسل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم الرسل ہے، مخدوم ربی کے وہی ہادی کل ہے، ان پر کی نظر ان پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منسوب جس سے ورفعنا لک ذکرک، اور جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی گئے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، توجہ کرنا، ایک اور اللہ کا پیغمبر، ایک اور اللہ کا نبی، اس اللہ کے نبی نے اللہ کا گھر بنایا۔ اب یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، تعمیر ہو رہا ہے، جنہوں نے جگہ دی اور جو اوپر خرچہ کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اللہ اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ تو جب یہ اللہ کا گھر بن جائے گا تو جنہوں نے جگہ دی ہے، جنہوں نے اوپر خرچ کیا ہے، یہ بننے کے بعد وہ دعا کریں گے، اور دعا کرتے وقت ان کا یہ یقین ہوگا یا اللہ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، اب تو ہماری ضرور دعا قبول کرے گا۔ کوئی عام بندہ اللہ کا گھر بنائے تو اس کا یہ یقین بن جاتا ہے کہ اب اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ آپ اندازہ کریں کوئی عام بندہ عام اللہ کا گھر بنائے تو اس کا یقین بن جاتا ہے، اور جب بنانے والا بیت اللہ بنا دے، جب بنانے والا خانہ کعبہ بنا دے، جب بنانے والا بیت العتیق بنا دے، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ اور پھر ایک اور بات، یہاں جگہ کسی نے دی ہے، اوپر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، وہ کوئی اور کر رہا ہے، مستری اور ہے، مزدور اور ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، جگہ دینے والے بھی وہی ہیں اور بنانے والے بھی وہی ہیں۔ تو اندازہ کریں اللہ رب العزت کے سامنے جب انہوں نے دعا کی ہوگی تو کتنے ایمان کے ساتھ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کا گھر بنانے کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس دعا کو اپنے قرآن کا حصہ بنایا، فرماتے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک سے مانگ رہے۔ ویسے حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں اللہ سے ایک نہیں کئی دعائیں کی ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں دو دعائیں بڑی زبردست کی ہیں۔ پہلی دعا کی اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگا، دوسری دعا کی اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ سادے لفظوں میں کیوں کہہ لو، پہلی دعا میں زمزم والا مانگا، دوسری دعا میں حوض کوثر والا مانگا۔ سیدنا حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات، یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس امت سے بڑا پیار ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے خزانے سے سب سے قیمتی چیز مانگ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مانگ رہے ہیں۔
فرماتے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ میں تیرا نبی ابراہیم تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ ان میں رسول بھیج دے، انہی میں سے بھیج دے رسولا منہم، رسول بھی انہی میں سے آئے اور انہی میں آئے۔ اللہ اللہ میرے علماء کرام تجریب فرما، کراچی کی جماعت کی اکابری اور معززین تشریف فرما، آپ بھی قابل احترام لوگ تشریف فرما۔ میں آپ سب کے سامنے اپنا منہج واضح کروں، اپنا عقیدہ واضح کروں۔ قرآن کریم کی آیت کے مطابق میرا اور میری جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہے۔ نبی پاک کون ہے؟ آہستہ بولو تھوڑا۔ اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ کے نبی بشر ہے۔ وہ ہماری پنجابی زبان میں کل کو یہ نہ کہتا پھر نبی پاک کو اپنے ورگا ہی ہے، کل کو یہ نہ کہے دیکھو پھر وہ آیا تھا آپ کا ایک عالم، وہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا ہی کہہ گیا معاذ اللہ۔ یہ بھائی یہ میں نے کب کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، اس کا یہ معنی کہاں سے بن گیا کہ میں نے نبی پاک کو اپنے جیسا کہا؟ میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے پیغمبر کے مقابلے میں پیر سارے نیچے ہیں، گدی نشین سارے نیچے ہیں، وزیر سارے نیچے ہیں، لیڈر سارے نیچے ہیں، رہبر سارے نیچے ہیں، وکیل سارے نیچے ہیں، جج سارے نیچے ہیں، اور صدر سارے نیچے ہیں، جنرل کرنل سارے نیچے ہیں، پرائم منسٹر سارے نیچے ہیں، ساتوں زمینیں نیچے ہیں، ساتوں آسمان نیچے ہیں، ساتوں زمینوں کی مخلوق نیچے ہے، ساتوں آسمانوں کی مخلوق نیچے ہے۔ رب کے بعد اس کائنات میں اگر سب سے کوئی بلند ہے تو محمد رسول اللہ بلند ہے۔ یہ ہے میرا نظر۔ اللہ اللہ سارے نبیوں کی عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے یہ شعر سن لیتے ہیں آپ کے نہیں سنتے؟ سنتے نہیں سنتے میں تو سنا کے جاؤں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام سب انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے رب کے قرآن سے پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، قاری بن امین عابد صاحب۔ اللہ سیدنا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، رسول انہی میں سے آئے اور انہی میں آئے، میرے نبی کا بشر بن کے آنا یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے، اللہ رسول انہی میں سے آگے کیا کہا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، اللہ اس رسول کی ذمہ داری ہو، اس رسول کا یہ منصب ہو، اس رسول کی یہ ڈیوٹی ہو کہ وہ لوگوں میں تیری آیات کی تلاوت کرے، آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کے عقائد کو ٹھیک کرے۔ حضرات محترم، صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنا، صرف تلاوت کرنا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ ایک بندہ قرآن پاک کو کھولتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ بعض لوگ کہنے لگ جاتے ہیں قرآن کریم کو ایسے ہی پڑھنے کا کیا فائدہ بھائی؟ کیوں فائدہ نہیں ہے بھائی؟ ایک بندہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، فائدہ تو ہے، اور یہ مستقل عبادت ہے،
اور حضرت ابراہیم اس کی دعا مانگ رہے ہیں، لہذا قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنا یہ بھی ایک الگ درجہ ہے اس کا، اور ثواب ہے اس کا، اور اس پر بے شمار دلائل بھی ہیں اور حدیث بھی موجود ہے۔ اللہ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اللہ وہ تیری آیات کی تلاوت کرنے والا ہو، اللہ ہمیں بھی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ اس مجمع میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، جنگ پڑھتا ہے روزانہ، نمائے وقت پڑھتا ہے روزانہ، نیوز پیپر پڑھتا ہے روزانہ، خبریں سنتا ہے روزانہ، کسی دن بھی ناغہ نہیں کرتا، کسی دن بھی چھٹی نہیں کرتا۔